الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ سورۃ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور ان کی پہلی نصیحت یہ تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑی زیادتی، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے شرک کی جو سب سے گھناؤنی شکل ہے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی تھی پچھلی مرتبہ، اور وہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی اور چیز کا تسلسل قرار دینا، یا کسی بھی اور چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تسلسل قرار دینا، اسے کہتے ہیں شرک فی الذات۔ سادہ اس کو یوں سمجھایا گیا کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا، یعنی نہ اس کا وجود کسی اور وجود سے نکلا ہے اور نہ اس کے وجود سے کوئی اور وجود نکلا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کی کوئی بھی شکل آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ آپ پہچان سکیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک بنایا جا رہا ہے۔ آج ہم ذرا آگے چلیں گے، اور وہ ہے شرک فی صفات۔ شرک فی صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو اللہ کا شریک بنا دینا۔ یہ ذرا مشکل سبجیکٹ ہے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم اس کی صفات سے پہچانتے ہیں۔ اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے ہم جن الفاظ کا سہارا لیتے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ انسانی زبانیں ہیں، عربی ہو، انگریزی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، یہ سب انسانی زبانیں ہیں۔ تو انسانی زبانوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو ڈسکرائب کرتے ہیں، تو لہٰذا اس بات کا اندیشہ تو ہے کہ ہم کوئی حد سے آگے بڑھ جائیں یا کوئی کمی رکھ لیں۔ تو آسان بات کو سمجھانے کے لیے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، میں 3 بنیادی فرق جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور غیر اللہ کی صفات میں اگر آپ 3 باتوں کو ملحوظ رکھیں تو انشاءاللہ آپ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟
کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اس کی اپنی ہیں، کسی اور کی عطا کی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیے ہم جانتے ہیں نا صفات کو، پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، آگ جلاتی ہے، تو یہ آگ کی اپنی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی صفت ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں، کسی اور کی دی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی جیسا ہو، اللہ سنتا ہے، میں اور آپ بھی سنتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے، میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا سننا اور ہمارا دیکھنا اور ہمارا جاننا اللہ تعالیٰ کے سنوائے، اللہ تعالیٰ کے دکھائے اور اللہ تعالیٰ کے معلوم کرائے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود دیکھتا ہے، خود سنتا ہے، خود جانتا ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کی طرح اپنی ہے، جبکہ غیر اللہ کی صفات وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ مثلاً یہ جو ابھی 3 کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں عقاب کی نظر میری اور آپ کی نظر سے بہت تیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سے جانور ہیں جن کی سماعت بہت تیز ہے۔ گھوڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی تیزی سے وہ سنتا ہے۔ پھر چونٹی وہ اسمیل کر لیتی ہے کہ اس کی کام کی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے اور وہاں وہ پہنچ جاتی ہے راستہ نکال کے۔ تو صفات کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن جتنی مرضی زیادہ ہوں وہ بہرحال اپنی نہیں ہے کسی چیز کی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی۔ کلیئر؟ یہ ہوگا پہلا فرق اللہ کی صفات میں اور غیر اللہ کی صفات میں۔ اور جب میں غیر اللہ کہتا ہوں تو اس کو انگریزی میں کہہ دوں تو آسان ہو جائے گا، ادر دین اللہ۔ غیر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ادر دین اللہ۔ تو سب کچھ آ گیا اس میں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باقی سب کے سب۔ جو پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ اس کائنات کو بے شک آپ شمار کر لیں، بڑی سے بڑی کائنات، اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کی کوئی صفت ہے تو وہ اپنی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی ذات کی طرح اس کی اپنی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی آپ کوانٹٹی بیان نہیں کر سکتے کہ اتنی کہ اتنی کہ اتنی کہ اتنی، جتنی مرضی آپ ہاتھ پھیلا لیں وہ پھر محدود ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، انفینٹ ہیں۔ انفینٹی سمجھتے ہیں نا آپ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لامحدود ہیں، انفینٹ ہیں، ایبسولوٹ ہیں، مطلق ہیں۔ عربی کا لفظ کریں تو مطلق، انگریزی میں سمجھو تو ایبسولوٹ۔ جبکہ غیر اللہ کی صفات اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی صفات کے مقابلے میں محدود ہیں۔ جتنی بشک بڑی ہو جائے بہرحال ان کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے، اور وہ ریلیٹیو ہیں۔ ایبسولوٹ کے مقابلے میں آپ لفظ آئیں گے تو ریلیٹیو۔ جن حضرات نے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھی ہے تو اس نے یہ دونوں اصطلاحات استعمال کی ہیں کہ ایبسولوٹ موشن اور ایبسولوٹ ریسٹ، اور ریلیٹیو موشن اور ریلیٹیو ریسٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ایبسولوٹ ہیں، جبکہ غیر اللہ کی صفات ریلیٹیو ہیں۔ اللہ کی صفات لامحدود ہیں، غیر اللہ کی صفات محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نے لفظ استعمال کیا انفینٹ ہے، تو باقی سب صفات جو ہیں وہ فینٹ ہیں، دوسری صفت ہو گئی، دوسرا فرق ہو گیا۔ تیسرا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کی طرح ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کی طرح ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس کے مقابلے میں غیر اللہ کی صفات، all other than اللہ، ان کی صفات جب ہیں سو ہیں، they are when they are۔ مثلاً آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ سے کلام کر رہا ہوں،
یہ دونوں میری صفات آپ کے سامنے آ رہی ہے نا، میں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں اور آپ سے ہم کلام بھی ہوں۔ یہ ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ میں کل بھی دیکھتا تھا اور بولتا تھا اور کل بھی دیکھوں گا اور بولوں گا۔ یعنی ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ اگلی مومنٹ کا نہیں پتا کہ میں دیکھوں گا یا سنوں گا یا بولوں گا یا مجھے کوئی علم ہوگا، ایون میں زندہ ہوں گا کہ نہیں ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کب سے زندہ ہے؟ ہمیشہ سے زندہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور کب تک زندہ رہے گا؟ ہمیشہ زندہ رہے گا، کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی آپ 1000 ایئرز اور ملین ایئرز نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جب سے ہے وہ دیکھ رہا ہے اور ہمیشہ دیکھتا رہے گا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے علم کے سلسلے میں آسانی کے لیے اپنے ذہن میں ٹانکنے کے لیے آپ اگر یہ بات اپنے ذہن میں ٹانک لیں کہ میرے اور آپ کے لیے زمانے 3 ہیں، ماضی جو گزر گیا، حال پریزنٹ، اور آنے والا زمانہ فیوچر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کا سب حال ہے، وہ جیسے حال کو دیکھتا ہے ایسے ماضی کو بھی دیکھتا ہے اور ایسے ہی مستقبل کو بھی دیکھتا ہے۔ ایک ضمنی بات ہے، اس کو اپنے ذہن میں سمجھنے کے لیے اور ٹانگنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا علم جو ہے یہ ریکارڈ بھی کر دیا ہوا ہے، آنے والے بھی، پرانا بھی، آج کا بھی، کل کا بھی۔ یعنی میرے اور آپ کا علم تو محدود ہے، تو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، بلکہ نظم زمانہ، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ یہ کیا ہے؟ اٹس آور لمیٹیشن۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے لیے زمانے 3 نہیں ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ اس کے سامنے سب کا سب حال ہے، جو پاسٹ ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھنی بڑی مشکل ہے، لیکن اس کا تجربہ ہمیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ سچا خواب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں کم سے کم ایک سچا خواب ضرور دکھاتا ہے۔ سچا خواب کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، ایک ایونٹ ہے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے خواب میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے، پھر کچھ دن کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد ایگزیکٹلی سیم، یعنی جو آپ نے اس پکچر میں دیکھا تھا ایگزیکٹلی وہ جو ہے آپ نے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھیے آپ کہ وہ خواب آپ کو کہاں سے آیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ سب کچھ ہے نا، کہ 10 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو وہ مجھے اور آپ کو دکھا دیتا ہے ہم پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ ہم یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جیسے پریویو ہوتا ہے نا، کہ آپ ٹائپ کر رہے ہیں کوئی لیٹر تو آپ کہتے ہیں پریویو، تو آپ کو دکھا دیتا ہے یہ ایسا ملے گا، کمپیوٹر آپ کو دکھا دیتا ہے نا کہ یہ ایسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ سارا پریویو ہے، اور جب وہ چاہتا ہے اس کا کوئی سیگمنٹ وہ ہمیں دکھا دیتا ہے اور بعد میں وہ سچا ثابت ہوتا ہے۔ اب وہ بالکل نئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ تو اللہ وہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، ماضی بھی، حال بھی اور مستقبل بھی۔ کیوں؟ اس کا علم ایبسولوٹ ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل کا محتاج نہیں ہے، لہذا اس میں سے ایک سیگمنٹ ہمیں دکھا دیتا ہے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات وہ قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، اور غیر اللہ کی صفات جو ہیں یہ حادث ہیں۔ حادث کو سمجھنے کے لیے آپ حادثہ کو یاد رکھیں۔ حادثہ ہوتا کیا ہے؟ ہم کسے حادثہ کہتے ہیں؟ جو پلاننگ میں نہ ہو۔ تو اس کی یہ یعنی اصطلاح ہے ہمارے دین کی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں۔ قدیم مینز ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ایٹرنل جیسے انگلش میں کہتے ہیں۔ اور جبکہ غیر اللہ کی صفات کیا ہے؟ حادث ہیں،
یعنی وہ ہمارے لحاظ سے اچانک ہو جاتی ہیں، جب ہیں سو ہیں، لیکن اس کا نہ پیچھے ریکارڈ نہ آگے ریکارڈ ہمارے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں تو وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اور غیر اللہ کی صفات حادث ہیں۔ اچھا، اب اس کو اپلائی کرتے چلے جائیں، کوئی بھی صفت ہے اس کو آپ 1 بائی 1 لیں اور اس کو اپلائی کر کے دیکھیں۔ سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی حیات ہے، وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کا وجود اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، کوئی حد ہے نہیں۔ جبکہ غیر اللہ کا وجود، اس کی زندگی بھی محدود ہے اور اس کا وجود بھی محدود ہے۔ تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کمپیئر کیا جائے تو وہ چیز کہ جو لامحدود ہو، اگر اس کو محدود سے کمپیئر کیا جائے تو کیسے کہیں گے آپ؟ نہ ہونے دے برابر۔ یعنی ساری صفات کو، اب اللہ تعالیٰ کی حیات کو، اس کے وجود کو بھی لے لیں تو اللہ کا وجود تو ایبسلیوٹ ہے، اور باقی یہ کائنات بھی تو اللہ ہی نے پیدا کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک وقت تھا کہ یہ موجود ہی نہیں تھی، پھر اللہ نے وجود بخشا، پھر محدود بھی ہے، اور اللہ ہمیشہ رہے گا، یہ کائنات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہ ہونے برابر ہے، یعنی اصل وجود، حقیقی وجود، ایبسلیوٹ وجود صرف اللہ کا وجود ہے، باقی سب ریلیٹو وجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک ان کو وجود بخشا ہے، اور جتنا بخشا ہے، جتنی دیر کے لیے بخشا ہے، تو وہ وجود ہے، باقی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے ایک وجود کا تصور، یہ یعنی اس میں اسلامک فلسفی میں کہہ لیں یا اسلامک علم کلام میں کہہ لیں، یہ ہائیسٹ کانسیپٹ ہے کہ اصل وجود، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا وجود، ایبسلیوٹ وجود صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کا وجود ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح صفات، باقی صفات کو لے لیں، دیکھنا، سننا، یہ سب کیا ہیں؟ میرا سننا، میرا دیکھنا، نمبر 1 اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور دوسری بات، یہ محدود ہے، ہماری تو ایک لمٹ ہوتی ہے نا، وہ اتنا دیکھ سکتے ہیں ہم، اور جو نظر کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور زیادہ وہ شرنک ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سننا، سماعت، ایک حد سے زیادہ تو ہم سن نہیں سکتے، ایک سرٹن جو فریکوینسی کی آواز ہے وہ ہم سن سکتے ہیں، اس سے کم کی ہم نہیں سن سکتے، اور پھر جب بہرے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بھی سننا جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی پر آپ آگے چلیے گا، علم، جاننا۔ یہ جاننا کیا ہے؟ یعنی آپ کا خواہ آپ نے پڑھا ہو، خواہ سنا ہو، خواہ لکھا ہوا ہو، یا کسی اور ذریعے سے آپ کے علم میں آیا ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ آپ کی معلومات ہے۔ اچھا، اب اس کو اپلائی کیجئے اس پر، اس قاعدے پر۔ اللہ کا جاننا خود جاننا ہے، غیر اللہ کا جاننا اللہ تعالیٰ کے دیے سے جاننا ہے، جتنا اللہ نے کسی کو علم دیا اتنا وہ ہے۔ آج آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے ابتدا میں آیت الکرسی تلاوت کی ہے، کیوں تلاوت کی ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الحی القیوم، وہ از خود زندہ ہے، ایبسلیوٹلی زندہ ہے، اور باقی پوری کائنات کو یہ وہ قیوم ہے، تھامے ہوئے ہے۔ جب تک وہ تھامے رکھے گا تو اس کا وجود رہے گا، اور جب وہ کہے گا نو مور تو یہ کائنات ایگزسٹ کرنا ختم ہو جائے گی، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی میں آپ تو بہت چھوٹے ہیں نا، میں کائنات کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا ہوا، تو اس کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہیں، اور باقی سب وجود جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس کے تھامے سے ہیں، وہ خود زندہ ہے، وہ الحی ہے، اور باقی سب کو وہ تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، اور جب تک وہ
چاہے گا یہ قائم رہے گا، اور جب وہ چاہے گا کہ یہ باقی نہ رہے تو یہ باقی نہیں رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اب اسی حیات کو فردر کوالیفائی کیا جا رہا ہے۔ نیند کیا ہوتی ہے؟ نیند مردہ ہی ہوتا ہے نا، انسان کانشیس نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا جسم جو ہے وہ پھیپھڑے بھی چل رہے ہیں، دل بھی چل رہا ہے، جگر بھی کام کر رہا ہے، گردے بھی کام کر رہے ہیں، دماغ بھی کام کر رہا ہے، لیکن کانشیس نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی جو حیات ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے، ولا نوم، نہ نیند۔ یعنی یہ کیا ہے، آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں کہ اونگ کیا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان کا ذرا انکانشیس ہو جانا۔ نیند کیا ہے، ذرا لمبی دیر کے لیے انکانشیس ہو جانا، اور موت کیا ہے، پکا پکا انکانشیس ہو جانا۔ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اس کی جو لائف ہے، حیات ہے، اس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہے، نہ اونگ نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے اس کائنات کے لیے، جمع میں السماوات اور سنگولر میں واحد میں الارض، زمین۔ ہم اردو محاورے میں کہیں گے زمین و آسمان، اردو محاورے میں کہیں گے، عربی محاورے میں کہیں گے السماوات والارض، انگریزی میں بھی ایسے ہی ہے، ہیونز اینڈ دا ارتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ محاورے کی بات ہے۔ اردو محاورے میں زمین و آسمان، اس سے مراد کیا ہے، سارے کے سارے آسمان اور زمین، مراد اس سے کائنات ہوتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ایوری تھنگ بلانگس ٹو ہم۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب علم کی میں بات کر رہا تھا، اس تک میں آیا ہوں آگے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کے بعد آ رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اب علم کو دیکھیے گا، یہ ہمارے ہاں کافی زیادہ جو ہے وہ خام خواہ الجھ گیا تھا، کوئی نہیں یہ مسئلہ، سارے مسالک اس پر متفق ہیں، لیکن اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کے لیے ہم اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، علم غیب کا مسئلہ۔ حالانکہ تمام مسالک متفق ہیں کہ اللہ کا علم ایبسلیوٹ ہے، اور غیر اللہ کا علم حادث بھی ہے، محدود بھی ہے، اور اللہ کا دیا ہوا بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر ایک لفظ جو ہے وہ ہم نے ڈسپیوٹ بنا دیا بیچ میں لا کر، وہ کیا تھا؟ علم غیب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیب ریلیٹو ٹو اس ہے، اللہ کے لیے تو وہ غیب ہے ہی نہیں۔ ابھی میں نے واضح کیا نا آپ کو، ماضی، حال، مستقبل، چھوٹا بڑا، وہ تو ہر وقت اس کے علم میں ہے، تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے غیب۔ اچھا، اب یہ ریلیٹو ٹرم جو ہے اس کے اعتبار سے بھی سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ایبسلیوٹ ہے، غیر اللہ کا حادث ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات کہ یعنی ایک ہمارا جو گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ انبیاء کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، تو یہ ساری خبریں جو انہوں نے دی ہیں، آخرت کی خبر، اللہ تعالیٰ کی خبر، فرشتوں کی خبر، تو یہ کیا ہے؟ انسانیت کے، انسانوں کے اعتبار سے یہ غیب ہی ہیں۔ تو پھر نبی کس بات کا معنی ہے اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے؟ باقی دوسرا گروپ جو ہے اس کو بھی آپ پوچھیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کا علم تھا؟ کہیں گے نہیں۔ یعنی کوئی چھوٹے چھوٹے واقعات لے کر، کوئی اس واقعے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اسے ثابت کر رہا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، کوئی دوسرا واقعہ لے کے بیٹھا ہوا کہ نہیں ان کے پاس علم تھا۔ حالانکہ جب اس کو آپ باقاعدہ اس لحاظ سے پوچھیں گے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، انبیاء کرام کا علم جو ہے وہ ایبسلیوٹ تھا، کہیں گے نہیں۔ تو یہ کیا فرمایا؟ کیا یعنی یہ جو فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین یہ سب کی اس کی ملکیت ہے، اور اس کے بعد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس لیے کہ شرک کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ایک اور تصور، وہ ہے شفاعت باطلہ کا تصور،
غلط سفارش، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ اچھا، اب سفارش کو ذرا آپ فوکس کریں۔ سفارش دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک سفارش ہوتی ہے کہ کوئی افسر ہے، کوئی جج ہے، اس کی والدہ اس کو فون کرتی ہے کہ آج جو تم جو کیس سننے والے ہو، اس کی والدہ نے ہماری بڑی خدمت کی ہوئی ہے، جب تم چھوٹے تھے، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ یہ ایک قسم کی سفارش ہے۔ یہ سفارش کرنے کے لیے ماں کو اجازت نہیں لینی پڑتی، ڈائریکٹلی وہ کہتی ہے کہ بھائی یہ بیٹا یہ کرنا ہے۔ اسی طرح کسی افسر یا کسی جج کو کوئی ایسا سفارش کرنے والا کہ جو اس پر حاوی ہو، وہ اس کا ڈائریکٹ کہے گا بھئی یہ کام کرنا ہی۔ لیکن اگر سفارشی جو ہے وہ پی اے کے پاس جو ہے وہ 2 گھنٹے بیٹھا انتظار کرتا رہے کہ صاحب نے اندر بلایا ہی نہیں، اور اندر جا کر بھی وہ یہ کہے کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، تو وہ خاک سفارش کرے گا۔ ٹھیک ہو گئے؟ تو یعلم من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایک تو اس سفارش کی نفی کر دی۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر اتنا حاوی ہو، اتنی اتھارٹی ہو اس کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بغیر اجازت کے جا کے کوئی بات کر سکے؟ دوسری ایک سفارش کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ جا کر کسی افسر کو، کسی جج کو جا کر یہ بتائے کہ جی آپ کوئی فائل جو آپ کو بتا رہی ہے وہ درست نہیں ہے، میں چشم دید گواہ ہوں کہ واقعہ یوں نہیں یوں ہوا تھا۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ وہ اگلے حصے میں آ رہی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ یہ ہم کون ہے؟ دے، یہ سفارشی ہیں، یعنی اللہ سفارشیوں کے سامنے جو ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور ان کی پیٹھ پیچھے جو ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ معلوم ہوا غلط سفارش کا کوئی امکان نہیں رہا۔ لیکن قرآن مجید نے یہ جو فرمایا نا الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، اور دوسرے مقامات پر آپ کو یہ ملتا ہے کہ کہیں فرمایا کہ اللہ کے عدالت لگی ہوئی ہوگی اور کوئی پر نہیں مار سکے گا، ہاں جسے اللہ اجازت دے۔ یہ اجازت کیا ہے؟ یہ اجازت اس طرح کی ہے کہ جیسے آپ اپنے بچوں کا رشتہ طے کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ جی بس ہماری طرف سے تو اوکے ہے، لیکن یہ فائنل فیصلہ جو ہے یہ بچی کے دادا نے کرنا ہے، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں، یہ ان کا فون نمبر ہے، یہ ان کا ایڈریس ہے، بس وہ فائنل کرے گا۔ اور آپ خود فون بھی کر دیتے ہیں کہ وہ آئیں گے، ہم نے تحقیق کر لی ہے، بس آپ ہاں کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ ان بڑوں کا اعزاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے اعزاز بخشے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا اور وہ سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی سفارش خود ہی دل میں ڈالے گا، خود ہی ان کی سفارش قبول کر لے گا، تاکہ ان کا اعزاز ہو جائے کہ ان کی سفارش سے فلاں بندہ جو ہے وہ جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں چلا گیا، فلاں کے گناہ معاف ہو گئے، فلاں ایسا ہو گیا۔ تو لیکن وہ دو جو ہیں بغیر اجازت کے سفارش اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اضافہ کرنا، اس سفارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جبکہ اللہ تو ان کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی کوئی سفارشی یہی کہے گا نا جا کے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ نہیں ہوا تھا، تو اس نے تو صرف سامنے ہی دیکھا ہے نا، اس کے پیچھے جو ہوا تھا وہ تو نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ہے اس کو بھی جانتا ہے، پیچھے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی کا احاطہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں جان سکتے، الا بما شاء، مگر جو چاہے۔ اور یہ بالکل ہمارے روز کے تجربے کی بات ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں اور کچھ ہمارے علم میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے علم میں لے آتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے ہم الٹے بھی لٹک جائیں، ہم وہ علم حاصل نہیں کر سکتے، وہ معلومات حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس دنیا میں اجتماعی اعتبار سے دیکھیں تو
امریکہ کلیم کرتا ہے کہ میں تھرو سیٹلائٹس کسی بند کمرے میں لیڈ پینسل سے لکھا ہوا بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن اسامہ ان کو نہیں ملا، ہمارے اپنے بندے نے یہ اس کی بکبری کی ہے تو پتہ چلا ہے، لیکن ان کے سیٹلائٹس نہیں جان سکے۔ تو یہ ہے نا ان کا ایک بڑا دبنگ، ان کا ایک ڈینگ ہے جو مارتے ہیں، لیکن ان سب کا یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب لے کے آئیں گے تو سب زیرو ہو جائیں گے، وجود بھی زیرو، علم بھی زیرو، زندگی بھی زیرو، یہاں تک کہ سب کچھ زیرو ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے مقابلے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو ایک تو تمام قرآن مجید کی آیات کا سردار قرار دیا ہے، دوسرا فرض نمازوں کے بعد یعنی جو اذکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان میں سے ایک ذکر جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ کیوں؟ بڑا سمجھ میں آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں اگر صرف یہی سبق جو ہے ہمیں یاد رہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ یعنی سورۃ الاخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک سے ہمیں پاک کرتا ہے اگر وہ یہ سبق یاد رہے، اور آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک سے ہمیں پاک کر دیتی ہے اگر ہم اس کے تمام مضامین کو، بڑے سادے سے مضامین ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ہے مشکل بات، وہ خود زندہ ہے، باقی پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اور کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ تو جو ان کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، جو ان کے پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ ان کے علم میں سے کسی کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی احاطہ ذرا لمبا لفظ ہوتا ہے، میں تو سمپل کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے تو سب کچھ علم میں ہے، لیکن انسان اس علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا مگر وہی جتنا اللہ چاہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، کرسی حکومت بادشاہت کے لیے ایک استعارہ ہے، اس کی کرسی، اس کی بادشاہت، اس کی سوورنٹی زمین و آسمان پر حاوی ہے، یعنی پوری کائنات پر حاوی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور وہ ان کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے، یہ اس کی طاقت کا پتہ چل رہا ہے، یعنی اس کا علم، اس کا حیات، اس کی قدرت، سب کچھ کیا ہے؟ ایبسلیوٹ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کچھ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ صرف صفات بڑا سادہ سا ہے، بس الفاظ کا کنفیوژن ہے کہ الفاظ وہی ہیں جو ہم اللہ کے لیے استعمال کریں گے، اور وہی الفاظ ہیں، اور وہ انسانی زبان کے الفاظ ہیں، یاد رکھیے گا، اللہ کی زبان کے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس نے اپنا کلام اس میں نازل کیا ہے، ورنہ عربی انسانوں کی زبان ہے، اللہ کی زبان نہیں ہے۔ اردو، پنجابی، انگریزی، پشتو، سندھی، یہ سب کیا ہیں؟ انسانوں کی زبانیں ہیں، اور اللہ کی صفات جو ہیں انہی زبانوں میں بیان ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہ تین باتیں ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ شرک کا خطرہ نہیں رہے گا۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی اپنی ہے، غیر اللہ کی صفات اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ نمبر دو، اللہ کی صفات لامحدود ہیں، مطلق ہیں، غیر اللہ کی صفات محدود بھی ہیں اور ریلیٹو بھی ہیں، اعتباری بھی ہیں اردو میں کہیں گے تو۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، غیر اللہ کی صفات حادث ہیں، جب ہیں سو ہیں، آج اگر ہیں تو اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ کل بھی ہوں گی اور کل بھی تھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی پر آج گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں کہ یہ کوئی شرکیہ عمل ہے یا شرکیہ کچھ ہے۔ بہت شکریہ۔